آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے اور ان میں روح ڈلی تو فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، اور ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس ملک تو نہیں ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جنی ہے اور فاسق فاجر ثابت ہوا، جنات میں ذرا سرکش ہے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ کان من الجن، تو نووی اور ابن حجر اور دیگر علماء کو دوسری بحث نہیں کرنی چاہیے تھی، آیت پر اکتفا کرنا تھا۔ تو کیا ملائک کا حکم ابلیس کو شامل تھا؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ حکم عام تھا اور فرد خاص کا ذکر ہوا ملائک کا۔ جیسے حکم عام ہوتا ہے اور تذکرہ رجال کا ہوتا ہے اور خواتین شامل ہوتی ہیں۔ سورہ اعراف سے پتہ چلتا ہے کہ اذ امرتک، اللہ فرماتے ابلیس کو کہ میں نے تجھے امر دیا تھا، آپ کو بھی حکم تھا، یا یہی حکم اور یا مستقل حکم۔ بہرحال ابلیس نے یہ اعتراض نہیں کیا ہے کہ مجھے حکم نہیں ملا ہے، بلکہ اس نے کہا انا خیر منہ اسجد لمن خلقتہ طینا، بشر ہے اور مٹی سے بنا ہے، اور میں آگ سے پیدا ہوں، آگ نیچے جلاؤ اوپر آئے گا شعلہ، اور مٹی اوپر پین کو نیچے جائے گی کھڈے میں۔ تو اس نے کہا آپ کا یہ حکم حکمت کے منافی ہے، معاذ اللہ، اللہ نے اس لیے ہمیشہ کے لیے لعنتی کر دی۔ کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت جا، کھل کر کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت شجرہ ممنوعہ سے نہ کھانا، قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم سے نامناسب کام صادر ہو جائے گا۔ یہ درخت گندم کا تھا یا انگور کا تھا یا انجیر کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا۔ نبہم ما ابہم اللہ، جس کو شریعت نے واضح نہیں کیا اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو جنت سے مینڈ آیا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ وہی زمایا سوال دے سادہ سوال دلیل دیتے تو ڈھیر جاہلی اصول مسلم عند المفسرین نواقف نہیں، نبہم ما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کی وضاحت شریعت نے نہیں کی ہم بھی اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعۃ، الرحمن علی العرش استوى، قرآن میں ہے، اس پر ایمان ضروری ہے۔ کیسے ہوا یہ سوال کرنا بدعات میں سے ہے۔ پہلا آسمان چاندی کا ہے اور دوسرا پیتل کا ہے اور تیسرا زمرد کا ہے اور چوتھا عقیق کا ہے اور پانچواں ہیرے کا ہے اور چھٹا یاقوت کا ہے اور ساتواں سونے کا ہے۔ کلھا خرافات و بکواس، لا طائل تحت، بیکار بات، لا یلیق بشان العالم ان یتفوہ قبل فضلا ان یفسر۔ یہ وہ آنگا ولد بانگا نے پیدا کیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو مینڈا آیا،
اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، وہ ذبیحہ ہے، وہ ذبیحہ حلال طیب ہے، اور قربانی کا گوشت کھانا سنت انبیاء ہے۔ اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے لیے بچڑا کاٹا تھا، اور فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، جب حضرت نے دیکھا کہ وہ تو کھا ہی نہیں رہے تو فرمایا کون ہو تم، کس ارادے سے آئے ہو؟ وہ کھانا تھا باقاعدہ۔ اب یہ اس میں پڑھنا کہ وہ کس نے کہا، کس نے کھایا؟ بہرحال پشاور نہیں بھیجا تھا، بجلی گھروں کے لیے نہیں بھیجا تھا، وہی جو لوگ تھے انہوں نے کھایا ہو۔ وہ کس نے کھایا، یہ کس نے ادا سخبری بڑی بڑی خطیب ہونا مسلم ہے، سرمایہ افتخار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حق گوئی میں ایک مثال قائم کیا تو بارہ انسان بشر ہے، بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں اواخر میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی، مغرب کے وقت اکثر فون کرتے تھے،